بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج کا ہمارا لیکچر سورۃ الفاتحہ، اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ اس کے فضائل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو مالک ہے روز جزا کا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے رستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ سورہ فاتحہ کے بے شمار نام ہیں جو کہ اس کی فضیلت اور شرف پر دلالت کرتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ بہت شرف اور مرتبہ والی سورت ہے۔ اس کا جو پہلا نام ہے وہ فاتحۃ الکتاب ہے۔ فاتحۃ الکتاب کو اس کے ساتھ اس لیے موسوم کیا گیا کہ مصحف کا افتتاح اسی سورت سے ہوتا ہے۔ مصحف سے مراد قرآن مجید ہے۔ قرآن کی تعلیم کی ابتدا بھی اسی سورت سے ہوتی ہے۔ نماز میں قرات کا افتتاح بھی اسی سورت سے ہوتا ہے، اور ایک قول کے مطابق کتاب اللہ کی سب سے پہلے یہی سورت نازل ہوئی تھی، اور باکثرت احادیث میں اس کی تصریح کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فاتحۃ الکتاب فرمایا ہے، اور اس کے نام کی تصحیح ایک حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبادہ بنت صامت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے فاتحۃ الکتاب کو نہیں پڑھا اس کی نماز کامل نہیں ہوئی۔ پھر اس کا دوسرا نام القرآن ہے۔ کسی چیز کی اصل اور اس کے مقصود کو کہتے ہیں، اور پورے قرآن کا مقصود 4 چیزوں کو ثابت کرتا ہے۔ پہلی، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں وحدانیت اور الوہیت ہے۔ دوسری، معاد، مر کر دوبارہ اٹھنا، نبوت اور قضاء و قدر۔ سورۃ الفاتحہ میں یہ تمام تر چیزیں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ القرآن ہے اور الکتاب ہے اور 7 مثانی ہیں۔ امام مسلم نے حضرت عبادہ بن صامت سے روایت کیا کہ جو القرآن نہ پڑھے اس کی نماز کامل نہیں۔ اس کا تیسرا نام سورۃ الحمد ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الحمد بھی ہے کیونکہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ کو بقرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک گائے کا ذکر ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی تعریف اس سورت میں بیان کی گئی ہے، تو اس لیے اس کو الحمد بھی کہا گیا۔ 7 مثانی، قرآن مجید کی ہی ایک دوسری سورت سورۃ الحجر آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِِ، ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی جو دہرائی جاتی ہیں۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین 7 المثانی ہے، اور وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔ اس سورت کا اگلا نام الکافیہ ہے۔ اس سورت کو کافیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دوسری سورتوں کے بدلے میں اس سورت کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اس سورت کے بدلے میں کسی اور سورت کو نہیں پڑھا جا سکتا۔ حضرت عبادہ بن صامت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، القرآن دوسری صورتوں کا عوض ہے، اور دوسری کوئی صورت اس کا عوض نہیں، مطلب کہ اس کے مقابل نہیں ہے، اس کے متبادل نہیں۔ جہاں پہ اس کو پڑھا جائے گا وہیں پہ اس کو پڑھا جائے گا، اس کے مقابلے میں یا اس کے برابر میں کوئی اور صورت نہیں آ سکتی۔ پھر اس صورت کا دوسرا نام الشفا بھی ہے، الصلاۃ بھی ہے، الدعا بھی ہے۔ حضرت عبد الملک بن عمیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاتحۃ الکتاب ہر بیماری کی شفا ہے۔ امراض جسمانی بھی اسی میں شامل ہیں اور روحانی بھی اسی میں شامل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے متعلق فرمایا، فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں بیماری ہے۔ اور اس صورت میں اصول اور فروع کا ذکر ہے جن کے تقاضوں پر عمل کرنے سے روحانی امراض میں بھی شفا حاصل ہوتی ہے۔ سورۃ الصلاۃ
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس صورت پر صلاۃ کا اطلاق کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نماز سورہ فاتحہ کو میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کیا گیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا وہ سوال کرے۔ پس جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں کہتا ہوں بندہ نے میری حمد کی۔ سورۃ الدعا، یہ صورت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے شروع ہوتی ہے، پھر بندہ کی عبادت کا ذکر ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی دعا ہے، اور دعا اور سوال کا یہی اسلوب ہے کہ پہلے اپنے رب کی، اپنے داتا کی حمد و ثنا کی جائے، پھر اس کے آگے دست طلب بڑھایا جائے۔ لہٰذا انسان کو مانگنے کا صحیح طریقہ اس سورہ مبارکہ میں سکھایا گیا۔ اس سورت کی فضیلت میں ایک حدیث مبارکہ ہے جس کو امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، ہم نے ایک جگہ قیام کیا، ایک لڑکی نے آ کر کہا کہ قبیلے کے سردار کو ایک بچھو نے ڈس لیا ہے اور ہمارے لوگ حاضر نہیں ہیں، کہ کیا تم میں سے کوئی شخص دم کر سکتا ہے؟ ہم میں سے ایک شخص اس کے ساتھ گیا جس کو اس سے پہلے ہم دم کرنے کی تہمت نہیں لگاتے تھے۔ ہم نے اس شخص پر دم کیا جس سے وہ تندرست ہو گیا، اور اس سردار نے اس کو 30 بکریاں دینے کا حکم دیا اور ہم کو دودھ پلایا۔ جب وہ واپس آیا تو ہم نے اس سے پوچھا کیا تم پہلے دم کرتے تھے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے تو صرف الکتاب سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا ہے۔ ہم نے کہا اس کے متعلق اب کوئی بحث نہ کرو، حتیٰ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے متعلق پوچھ لیں۔ ہم مدینہ پہنچے تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو کیا معلوم کہ یہ دم ہے، ان بکریوں کو تقسیم کرو اور ان میں سے میرا حصہ بھی نکالو۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر بیمار شخص پر دم کرنا جائز ہے، اسی لیے اس سورت کو سورۃ الرقیہ اور سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں، اور یہ کہ قرآن پڑھ کر دم کرنے کی اجرت لینا بھی جائز ہے، جیسا کہ اس صحابی نے دم کیا اور اس کو پھر اجرت بھی اس پہ ملی، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ پھر اسی طرح سے دوسری روایت امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابی بن کعب کے پاس تشریف لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابی بن کعب، اور وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابی بن کعب نے مڑ کر دیکھا اور حاضر نہیں ہوئے۔ حضرت ابی بن کعب نے جلدی جلدی نماز پڑھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وعلیکہ اے ابی بن کعب، جب میں نے تم کو بلایا تھا تو تم کو آنے سے کس چیز نے روکا تھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز میں تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو میری طرف وحی فرمائی ہے، کیا تمہیں اس میں یہ حکم نہیں ملا؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، سورۃ الانفال آیت نمبر 24۔ جب اللہ اور رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندہ کر دے گی تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ حضرت ابی نے کہا کیوں نہیں، اور میں انشاءاللہ دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ میں تم کو ایسی صورت کی تعلیم دوں جس کی مثل تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ قرآن میں؟ میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا تم نماز میں کس طرح پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا القرآن سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس سورہ کی مثل نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ ہی فرقان میں، اور وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور اس کو امام بغوی نے بھی اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی کو ایک ایسی صورت کی تعلیم دینا جو کہ پچھلی آسمانی کتب میں نازل نہیں ہوئی، یہاں تک کہ قرآن مجید میں بھی اس جیسا کلام نازل نہیں ہوا۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جس وقت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اوپر کی جانب سے ایک چڑچڑاہٹ کی آواز سنی۔ حضرت جبرائیل نے کہا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے اور آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ فرشتہ جو زمین کی طرف نازل ہوا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا تھا۔ اس فرشتے نے آ کر سلام کیا اور کہا کہ آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ایک نور فاتحۃ الکتاب ہے اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ ان میں سے جس حروف کو بھی آپ پڑھیں گے وہ آپ کو دے دیا جائے گا۔ حضرت عبد الملک بن عمیر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاتحۃ الکتاب سے ہر بیماری کی شفا ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو زید بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے کسی راستے میں سے گزر ہوا تو آپ نے ایک شخص کی آواز سنی جو تہجد کی نماز میں ام القرآن یعنی کہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر اس سورہ مبارکہ کو سنتے رہے حتیٰ کہ اس نے وہ سورت ختم کر لی، تو آپ نے فرمایا کہ قرآن میں اس کی مثل کوئی اور سورت نہیں ہے۔ ان تمام احادیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ جیسی کوئی اور سورہ قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنی تعریف اس سورہ مبارکہ میں بڑے مختصر اور بڑے واضح انداز میں بیان کی ہے، اور اس میں تمام قرآن کا خلاصہ بھی اس سورت کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ تمام تر تعلیمات جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے پورے قرآن میں، ان کو مختصراً قرآن مجید کی اس سورہ مبارکہ میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اب ہم ذرا بات کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے مضامین کون سے ہیں اور سورۃ الفاتحہ کے مضامین کون سے ہیں، جس سے ہمیں اندازہ ہو جائے کہ یہ اس سورہ مبارکہ کو ام القرآن ہونے کا شرف کیسے حاصل ہوا۔ قرآن مجید کے مضمون میں سب سے پہلا جو ایک موضوع ہے وہ توحید ہے۔ نزول قرآن کے وقت دنیا میں بلا موم بت پرستی کا دورہ تھا، اور کفار عرب توحید کے دعویدار ہونے کے باوجود اپنے زوم میں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اس لیے قرآن کا یہ مطالبہ ہے کہ صرف خالق اور رب ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کو واحد ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ استحقاق عبادت کے اعتبار سے بھی اس کو واحد ماننا ضروری ہے، یعنی اس کے سوا کسی اور کی عبادت کا مستحق نہیں جاننا چاہیے۔ پھر نبوت، عام انسان کی عقل اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت کو جاننے کے لیے ناکافی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام حاصل کرنے سے عاجز ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور نبی چونکہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اس کو ماننا اللہ کو ماننا اور اس کا انکار کرنا اللہ کا انکار کرنا ہوتا ہے، اس لیے قرآن نے نبی کو ماننے کو ضروری قرار دیا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا جو بنیادی موضوع ہے وہ عبادت ہے۔ بدن، مال اور ان دونوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق خرچ کرنا، صرف کرنا عبادت ہے۔ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ انسان خود اور اس کا مال اس کی ملکیت نہیں، یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ اب وہ کس طرح اپنی جان اور مال کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق صرف کرے، یہ قرآن نے تفصیل سے بتایا ہے۔ پھر اس کے بعد وعد اور وعید، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بندوں پر انعام فرمائے گا جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور بندہ اگر نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب سے ڈرایا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تفسیر سے بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے قصص اور امثال، گزشتہ امتوں کے صالحین کے واقعات اور نافرمانوں پر عذاب کی عبرت انگیز مثالیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں۔ معاد، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور مومنین کے لیے جزا اور کفار کے لیے سزا کا بیان۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پر ہے دعا۔ تمام عبادات کا خلاصہ اور حاصل اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو ہدایت عطا فرمانے کے لیے اور اس پر تا حیات برقرار رکھنے، آخرت میں عذاب سے نجات اور جنت کی خوشخبری، اپنی خوشنودی، رضا اور دیدار عطا فرمانے کا انسان کو حکم دیا ہے۔ اور یہ تمام تر جو بنیادی موضوع ہیں یہ ہمیں سورۃ الفاتحہ میں نظر آتے ہیں، جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، یعنی کہ حمد کا مستحق صرف اللہ ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہی اپنی پرورش سے ان کو باقی رکھے ہوئے ہے، جس میں آسمان، زمین، پہاڑ، سمندر، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان اور جن، یہ سب اپنے وجود میں کسی موجد کے اور اپنی بقا میں کسی رب کے محتاج ہیں،
اور یہ سب ممکنات ہیں، اس لیے ان کو پیدا کرنے والا اور ان کو باقی رکھنے والا ممکن نہیں ہو سکتا، کیونکہ ممکن تو پھر انہی کی طرح اپنے وجود اور بقا میں محتاج ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان کا موجد اور ان کا رب واجب الذات ہو، اور واجب الذات صرف اللہ تعالیٰ ہے جو کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کا جو دوسرا موضوع ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی خصوصیات کو بیان کرنا۔ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، مہربان ہے۔ پھر اس کے بعد مالک ہے روز جزا کا، یعنی کہ اس دن کا مالک ہے جس دن کسی کی نہیں چلے گی، عدل و انصاف قائم ہوگا، ہر ظلم کرنے والے کو اپنے ظلم کو بھگتنا ہوگا، اور ہر مظلوم کو اس کے صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائیں گے۔ پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ نے انسان کو مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب انسان کسی کو دعوے کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور تجھ سے نہ مانگیں تو کس سے مانگیں؟ جب یہ سر تیرے در پہ جھکا ہے تو مانگے گا بھی تجھ سے۔ تو انسان کو سکھایا گیا ہے کہ اگر رب کی عبادت کرتے ہیں تو رب سے مانگے بھی بڑے مان کے ساتھ، اور رب سے اس طرح سے مانگے کہ رب اس کو لوٹائے بغیر کبھی اپنے در سے اٹھنے ہی نہ دے۔ تو لہٰذا بتایا گیا ہے کہ رب سے کس طرح سے مانگنا چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ اب وہ سیدھا رستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے انعام کن پر کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں آیت نمبر 69 میں ارشاد فرماتے ہیں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، سورہ مریم آیت نمبر 58، جن پر اللہ نے انعام کیا وہ نسل آدم سے انبیاء ہیں۔ لہٰذا ہمیں معلوم ہوا کہ اہم عبادت جو قرآن کا ایک اہم مضمون ہے وہ عبادت کی شکل میں ہے۔ تو ہمیں کہا گیا کہ ہم نے عبادت اگر کسی کی کرنی ہے تو رب کی کرنی ہے، اگر ہم نے کسی سے مدد مانگنی ہے تو اپنے رب کی مانگنی ہے، اگر ہم نے کسی کے آگے اپنا سر جھکانا ہے تو وہ رب کے آگے جھکانا ہے۔ پھر جو کہا گیا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، انسان کو دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے، اور گزشتہ امتوں کے واقعات اور مثالیں بھی بتائی گئی ہیں کہ اللہ نے نیکوکار لوگوں پر انعام کیا اور بدکاروں پر غضب ہوا، اور ان پر غضب ہوا، ان پر عذاب ہوا۔ تو انسان سے کہا گیا ہے کہ وہ ان لوگوں کے رستے پر چلنے کی دعا مانگے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کے رستے کی طرف جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا۔ تو مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مانگنے کا طریقہ اس سورہ مبارکہ میں سکھایا ہے۔ مختصر یہ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو توحید ماننے کا حکم دیا ہے، جس توحید کے رستے پر چلنے کا حکم دیا ہے، وہ صرف ان کچھ الفاظ میں سموئے ہوئے ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تعریفیں اس کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے، جو رحمان ہے، جو مہربان ہے۔ تو لہٰذا یہ تمام تر تعریفیں صرف اسی کی ذات کے لیے ہیں۔ پھر کہا گیا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو صرف اس جہان کا ہی مالک نہیں ہے، جو روز جزا کا بھی مالک ہے۔ جس دن میدان حشر لگا ہوگا تو اگر کوئی ذات انصاف کرنے والی ہوگی تو وہ رب العالمین کی ذات ہوگی، اور انسان کو صحیح اور در حقیقت میں اصلاً مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ انسان اگر یہ دعا ہی پڑھ لے تو میرے خیال سے اس کی اس دنیا میں بھی اور اخروی دنیا میں بھی نجات حاصل ہونا بہت قریب سے ثابت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سمجھنے کے لیے آپ پورے قرآن کو تو بڑی مشکل سے سمجھیں گے، اگر آپ سورۃ الفاتحہ کا فلسفہ سمجھ لیں تو آپ کو آدھا دین سمجھ میں آ جائے گا، آپ کو اس دنیا میں زندگی میں آنے کا مقصد سمجھ میں آ جائے گا، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اپنے رب کی تعریف کرنی ہے، اپنے رب کی عبادت کرنی ہے، اپنے رب سے دعا مانگنی ہے، سیدھے رستے پر چلنا ہے۔ سیدھا رستہ کن لوگوں کا ہے وہ بھی قرآن نے بتا دیا۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ اس سورہ مبارکہ کو ہم سمجھیں، اس کے اوپر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔